सलावत जी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन जाबिर इब्न अब्दिल्लाह अंसारी अन्नहु क़ाल अन फ़ातिमा अज़-ज़हरा अलैहिस्सलाम बिन्ति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि क़ाल समिअतु फ़ातिमता अन्नहा क़ालत दख़ल अलय्या अबी रसूलुल्लाहि फ़ी बाज़िल अय्याम फ़क़ाल अस्सलामु अलैका या फ़ातिमतु फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलाम क़ाल इन्नी अजिदु फ़ी बदनी ज़ुअफ़ा फ़क़ुल्तु लहु अऊज़ुका बिल्लाहि या अबताहु मिनज़-ज़ुअफ़ि फ़क़ाल या फ़ातिमतु ईतीनी बिल-किसाइल जमानी फ़ग़त्तीनी बिहि फ़अतैतुहु बिल-किसाइल जमानी फ़ग़त्तैतुहु बिही वसिरतु अन्ज़ुरु इलैहि वइज़ा वजहुहु यतलअलअु कअन्नहुल बद्रु फ़ी लैलति तमामिही व कमालिही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। फ़मा कानत इल्ला साअतन वइज़ा बिवलदिय अल-हसन क़द अक़बल वक़ाल अस्सलामु अलैका या उम्मह फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलाम या क़ुर्रता ऐनी व समरत फ़ुआदी फ़क़ाल या उम्मह इन्नी अशम्मु इन्दकी राइहतन तय्यबतन कअन्नहा राइहतु जद्दि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि फ़क़ुल्तु नअम इन्न जद्दक तहतल किसा फ़अक़बल अल-हसन नहवल किसा वक़ाल अस्सलामु अलैका या जद्दाहु या रसूलल्लाह अतअज़नु ली अन अदख़ुल मअक तहतल किसा फ़क़ाल व अलैका अस्सलामु या वलदी व या साहिब हौज़ी क़द अज़िनतु लक फ़दख़ल मअहु तहतल किसा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। फ़मा कानत इल्ला साअतन वइज़ा बिवलदिय अल-हुसैन क़द अक़बल वक़ाल अस्सलामु अलैका या उम्मह फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलामु या वलदी व या क़ुर्रता ऐनी व समरत फ़ुआदी फ़क़ाल ली या उम्मह इन्नी अशम्मु इन्दकी राइहतन तय्यबह कअन्नहा राइहतु जद्दि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि फ़क़ुल्तु नअम इन्न जद्दक व अख़ाक तहतल किसा फ़दना अल-हुसैनु नहवल किसा वक़ाल अस्सलामु अलैका या जद्दाहु अस्सलामु अलैका या मन इख़्तारहुल्लाह अतअज़नु ली अन अकून मअकुमा तहतल किसा फ़क़ाल व अलैका अस्सलामु या वलदी व या शाफ़िअ उम्मती क़द अज़िनतु लक फ़दख़ल मअहुमा तहतल किसा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। फ़अक़बल इंद ज़ालिका अबुल हसन अली इब्न अबी तालिब वक़ाल अस्सलामु अलैका या बिन्त रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलामु या अबल हसन व या अमीरल मुअमिनीन फ़क़ाल या फ़ातिमतु इन्नी अशम्मु इन्दकी राइहतन तय्यबह कअन्नहा राइहतु अख़ी व इब्नि अम्मि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि फ़क़ुल्तु नअम हा हुवा मअ वलदैक तहतल किसा फ़अक़बल अलिय्युन नहवल किसा वक़ाल अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अतअज़नु ली अन अकून मअकुम तहतल किसा क़ाल लहु अलैका अस्सलामु या अख़ी व या वसिय्यी व ख़लीफ़ती व साहिब लिवाई क़द अज़िनतु लक फ़दख़ल अलिय्युन तहतल किसा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।
ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذنني أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي يا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصة محمد لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن أعداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبات هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذنني أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جميع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله ثانيا
يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جميع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل. بانو کرتی تھی یوں نوحہ خانی، سو جا زانو پہ سو جا سکینہ. میں تجھ کو سناؤں کہانی، سو جا زانو پہ سو جا سکینہ. ملک یثرب میں ایک بادشاہ تھا، رشتہ دار نبی خدا تھا. اس کے آدھا نے کی مہمانی، سو جا زانو پہ سو جا سکینہ. پھر دغا کر گئے اس سے آدھا، پھر دغا کر گئے اس سے آدھا. حلق اس شاہ کا خشک کاٹا، وہ کہتا رہا پانی پانی. سو جا زانو پہ سو جا سکینہ. اس کا بھائی تھا کرنل کڑیل جوانا، نہر پہ جو لینے گیا تھا پانی. اس کی مشق اور سینے کو چھیدا، اس کا بیٹا بھی تھا جوان سالہ، اس کو بے دردی سے مارا. وہ شباب اس کا اور وہ جوانی. یہ سن کر سکینہ پکاری، یہ تو سب ہے ہماری کہانی. بانا بولی نہیں حال اپنا، یہ موقع نہیں بولنے کا. ہوتی ہے بے لطف یوں یہ کہانی، سو جا زانو پہ سو جا سکینہ. صلوات صلوات. Salawat. Assalamu alaikum everyone. Today is the 7th of Muharram. Today on the 7th of Muharram we remember the family of Imam Hussain alayhi salam in Karbala. As the days of Muharram passed, the difficulties for Imam Hussain alayhi salam and his family became greater. On the 7th of Muharram, access to the water of the river was restricted. The children in the camp became thirsty.
Imagine a very hot day when you have been playing outside and cannot find water to drink. Now imagine being thirsty for many days. This was the hardship faced by the family of Imam Hussain alayhi salam. Even in these difficulty times, Imam Hussain alayhi salam and his companions remained patient and trusted Allah. They never gave up their values. They stood for truth, justice, and goodness. One of the important lessons we learn from Karbala is patience, sabr. When things are difficult at school, at home, or with friends, we should remember the patience shown by Imam Hussain alayhi salam and his family. Another lesson is kindness. Even though Imam Hussain alayhi salam was facing hardship, he continued to care for others. We can follow his example by helping our parents, sharing with friends, and being respectful to everyone. We also remember the children of Karbala, such as the young sons and daughters who suffered thirst and hardship. Their courage teaches us to be strong in our faith and to always tell the truth. Dear children, during Muharram, let us pray regularly, respect our parents and teachers, help those in need, speak the truth, and remember Imam Hussain alayhi salam and his sacrifice. Nare Haidari! Nare Salawat! در سے بالی سکینہ پکاری دلہا بھائی کی آتی ہے مہندی در سے بالی سکینہ پکاری دلہا بھائی کی آتی ہے مہندی آو اماں ادھر آو واری دلہا بھائی کی آتی ہے مہندی میں تو خیمے میں جانے نہ دوں گی نیک میرا میں جب تک نہ لوں گی دھر پہ آ کر کھڑی ہے سواری در پہ آ کر کھڑی ہے سواری دلہا بھائی کی آتی ہے مہندی در سے بالی سکینہ پکاری دلہا بھائی کی آتی ہے مہندی لاو مسند کہاں ہے بچھاؤ لاو چکسا کہاں ہے لگاو اماں پیاری اٹھو جلد واری اماں پیاری اٹھو جلد واری دلہا بھائی کی آتی ہے مہندی در سے بالی سکینہ پکاری دلہا بھائی کی آتی ہے مہندی لاو کاہر کو مسند پہ لاو لاو دلہن بنا کر بٹھاو لاو پہنا کے پوشاک بھاری دلہا بھائی کی آتی ہے مہندی
در سے بالی سکینہ پکاری، دلہا بھائی کی آتی ہے مہندی، کہہ کے امّو کو پانی منگاؤ، جلد شادی کا شربت بناؤ، دیکھے کوئی خوشی کو ہماری، دیکھے کوئی خوشی کو ہماری، دلہا بھائی کی آتی ہے مہندی، در سے بالی سکینہ پکاری، دلہا بھائی کی آتی ہے مہندی، چھپنے والے جو ہے کر لے پردہ، پاس دلہن کے آتا ہے دلہا، ساتھ ہے بھائی اکبر بیواری، ساتھ ہے بھائی اکبر بیواری، دلہا بھائی کی آتی ہے مہندی، در سے بالی سکینہ پکاری، دلہا بھائی کی آتی ہے مہندی، آؤ اماں ادھر آؤ واری، دلہا بھائی کی آتی ہے مہندی، صلوات۔ رو کے خیمے سے زینب پکاری، آج مہندی ہے قاسم تمہاری، رو کے خیمے سے زینب پکاری، آج مہندی ہے قاسم تمہاری، جاؤں سو بار تم پہ واری، آج مہندی ہے قاسم تمہاری، لو جلدی سے دلہا بناؤں، تیری بارات کو میں سجاؤں، لو جلدی سے دلہا بناؤں، تیری بارات کو میں سجاؤں، گھر میں بیٹھی ہے دلہن تمہاری، آج مہندی ہے قاسم تمہاری، جاؤں سو بار میں تم پہ واری، آج مہندی ہے قاسم تمہاری، رنگ مہندی کا گہرا رچا ہے، رنگ مہندی کا گہرا رچا ہے، ہاتھ میں کنگن بندھا ہے، بات سن لو ذرا تم ہماری،
آج مہندی ہے قاسم تمہاری. یہ بتاؤ تم کہاں جا رہے ہو، یہ بتاؤ تم کہاں جا رہے ہو، کس لیے دل کو تڑپا رہے ہو. روک لو تم سواری، آج مہندی ہے قاسم تمہاری. جاؤں 100 بار میں تم پہ واری، آج مہندی ہے قاسم تمہاری. بیبیاں یاد کرتی ہیں تم کو، بیبیاں یاد کرتی ہیں تم کو، اپنی صورت دکھاؤ ہم کو. کہہ رہے ہیں کوئی غم کی ماری، آج مہندی ہے قاسم تمہاری. جاؤں 100 بار میں تم پہ واری، آج مہندی ہے قاسم تمہاری. صلوات. بر محمد و آل محمد صلوات. آج 7 محرم کی تاریخ کو عام طور پہ امام حضرت قاسم ابن حسن کی یاد منائی جاتی ہے، تو اسی سلسلے میں جناب نجمہ افندی کا ایک سلام پیش کر رہا ہوں. علی کے لاڈلے سر ریاض مصطفیٰ قاسم، سکون دل حسن کے فاطمہ کے دلربا قاسم، حسین آل ہاشم حسین آل ہاشم، سید گل گوں قبا قاسم، شباب کربلا جان شہید کربلا قاسم، شباب کربلا جان شہید کربلا قاسم. فقط کرتا پہن کر جنگ کے میدان میں آ جانا، آتش میں آب تیغ و تیر سے تسکین پا جانا. یہ تیری ہمتیں، یہ حوصلے، یہ ولولہ قاسم، شباب کربلا جان شہید کربلا قاسم. یہ کیسی خون کی دھاریں ہیں جنہیں صحرا سمجھتی ہے، یہ کیسے زخم ہیں دنیا تجھے دولہا سمجھتی ہے. سجی ہے کیا تیرے تن پر شہادت
کی قبا قاسم شباب کربلا جان شہید کربلا قاسم یہ کیسا دن تیری شادی کا کیسی رات ٹھہری تھی عروس مرگ سے کب مرنے والے بات ٹھہری تھی تیرا عہد جوانی تھا تیرا عہد وفا قاسم شباب کربلا جان شہید کربلا قاسم سنا ہے لشکر آدھا کی بدحالی کا افسانہ قیامت خیز ہے پر تیری پامالی کا افسانہ نہ جانے تو نے کی تھی کس قیامت کی وغا قاسم شباب کربلا جان شہید کربلا قاسم مسلمانان عالم کو محرم بھر رلاتی ہے تیرے شاعر کو تیرے نجم کو اکثر رلاتی ہے یہ تیری کم سنی یہ جان دینے کی ادا قاسم شباب کربلا جان شہید کربلا قاسم شباب کربلا جان شہید کربلا قاسم بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک درود پڑھ دیں آواز بلند اللہم صلی علی محمد و آل محمد حق کا ہر ایک دور میں اعلان ہوتا جائے گا حق کا ہر ایک دور میں اعلان ہوتا جائے گا دین کے پیغام کا عرفان ہوتا جائے گا دین کے پیغام کا عرفان ہوتا جائے گا جیسے جیسے معرفت شبیر کے بڑھ جائے گے
جیسے جیسے معرفت شبیر کے بڑھ جائے گے، ویسے ویسے آدمی انسان ہوتا جائے گا، ویسے ویسے آدمی انسان ہوتا جائے گا۔ حق کا ہر ایک دور میں درود بر محمد و آل محمد، آج کے اسپانسر کے مرحومین کے ساتھ اپنے مرحومین کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب جب لاشے قاسم پہ شہ بحر و بر آئے، جب لاشے قاسم پہ شہ بحر و بر آئے، چاک اپنا گرے بان کیا ننگے سرا، چاک اپنا گرے بان کیا ننگے سرا، نیزہ لیے ہم شکل نبی نوحہ گرائے، عباس سنبھالے ہوئے تھے او سپر آئے، دیکھا صفت شیر ستمگاروں کو تن کے، حملہ کیا قاتل پہ جگر بندے حسن، حملہ کیا قاتل پہ جگر بندے حسن کے، ایک تہل قبر پا ہوا بھاگے جو بدت فار، گھوڑوں سے گلے باغ حسن ہو گیا پاما، دیکھا شاہ مظلوم نے دولہا کا جب ٹاپوں کے نشان سینے پہ ملبوس بدن لال، ٹاپوں کے نشان سینے پہ ملبوس بدن لال، منہ زرد تھا زخموں کے دہن خون سے بھرے تھے، مہندی لگے ہاتھوں کو کلیجے پہ دھرے تھے، مہندی لگے ہاتھوں کو کلیجے پہ دھرے تھے، دم اٹکا تھا کھومبے کے حضرت نے پکارا، مارے انہیں اللہ جنوں نے تجھے مارا، اونچے کی طرح کر کے تبسم وہ دلارا، بس گلشن جنت کے بسانے کو صدارا، افسوس کے بیاہے ہوئے ایک شب کے مرے تھے، وہ ساتھ گئے دل میں جو ارمان بھرے تھے، وہ ساتھ گئے دل میں جو ارمان بھرے تھے، یوں لاش کو فرزند پیغمبر نے اٹھایا، ہاتھوں پہ کمر کو شاہ بے
پر نے اٹھایا سر خاک سے ابا سے دلاور نے اٹھایا ٹکڑے جو الگ تھے انہیں اکبر نے اٹھایا شبر کی ابا میں تنے صد باش کو لائے یوں دیوڑی پہ شاہ شہداء لاش کو لائے یوں دیوڑی پہ شاہ شہداء لاش کو لائے غل پڑ گیا ہی بنے قاسم کی سواری روتی صف ماتم سے اٹھی بیبیاں ساری فق ہو گئی گھونگٹ میں دلہن درد کی ماری سر پیٹ کے فیضادہ خیمہ سے پکاری غفلت میں کچھ نہیں ان کو سر و پا کی بند آنکھیں کیے سوتے ہیں گودی میں چچا کی بند آنکھیں کیے سوتے ہیں گودی میں چچا کی باہر گئے شہ لاش کو مسند پہ لٹا کر ماں کھولے ہوئے گیسو گرے خاک پہ آ کر کبرا سے سکینہ نے کہا کبرا سے کہا بالی سکینہ نے یہ جا کر لو آئے ہیں مقتل سے بنے خون میں نہا کر تم دیکھو کہ ماتم کو حرم گرد کھڑے ہیں وہ بیاہ کی مسند پہ جگر تھامے پڑے ہیں وہ بیاہ کی مسند پہ جگر تھامے پڑے ہیں دھولا بنے اس اجڑے ہوئے گھر کو تو دیکھو ماتم میں برا حال ہے مادر کو تو دیکھو منہ پیٹتی ہے شاہ کی خار کو تو دیکھو اپنی نہیں بیوہ کو کھلے سر کو تو دیکھو افشاں ہے نہ سہرا ہے نہ پوشاک ہے صاحب بالوں پہ بھی چہرے پہ بھی اب خاک ہے شاہ بالوں پہ بھی چہرے پہ بھی اب خاک ہے صاحب جب لاشِ قاسم پہ درود بر محمد و آل محمد Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum mu'mineen. We will take this opportunity in the last few nights of Muharram to raise awareness of the needs for Zainabiyya and to ask for your indulgence in donations so that we can keep this place running. We have estimated an approximate expense of about 30,000 for just the Ayyam-e-Aza, first Ashra, which includes visiting alims and the utilities and other expenses that occur during this time. Our two main periods where we actually have expenses at Zainabiyya are Muharram and Ramadan, of course, and those are the times that we do fundraising, predominantly because we have the largest crowds during these times. For keeping this place running, including maintenance expenses, and also, as you've noticed, with our apologies that we have the AC system that's broken, we need to get that repaired. So all told, we are asking to raise between about $70,000. That's our goal. So that will keep us in, running for the whole year till Ramadan, when we host our second fundraiser. So please, we have opportunities to donate through Zelle. We have a QR code that's available here
with our members as well, with the executive committee. You can approach us and make payment by Zelle. You can always also bring us your checks or cash. Those are the three forms of payment that we would accept at this time. So please be aware and be willing to participate in this sawab, so that we can keep the place running. Inshallah, we'll speak to you again in the following nights as well. And with that, I will request Maulana Rizwan Rizvi to come address tonight's Majlis with a loud salawat. Bar Muhammad wa ala Muhammad salawat. رحم الله من قرأ سورة الفاتحة صلى على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الباصفين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منه. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العلي العظيم. صلوات بإجماع. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Continuing with this series of Majalis in this Muharram al-Haram, we've been reciting this ayat, half of it, up until this point, and tonight I recited the entire ayat number 103 from Surah Al-Imran. We pretty much covered the beginning part of this ayah, where we have talked about the Shan-e-Nuzul, the context of revelation, and other pertinent information required to understand and comprehend this ayat. Looking back at ayat number 102 to find out who are being addressed here by Allah subhanahu wa ta'ala when He commands to hold on to the rope of Allah. And various other things regarding the Prophet of Islam upon whom this ayat was revealed, and as well as the two groups of Aus and Khazraj who've been at fight with one another for over 120 years before the advent of Islam, and how Rasulullah brought them together with his ta'limat, with his tazkiyah. Of course, that is the duty and the role
of Rasul that is mentioned in Quran. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. The role is to teach them the knowledge of the book and to give them wisdom, but also at the same time purify them. And purification of this nafs is required in order for them to remove the hostilities that existed inside their hearts for one another. And therefore, when it comes to unity, we realize that that is one of the most fundamental struggles or obstacles in achieving this unity. When the hostilities exist, it is very difficult for two groups of people to come together. And then the later part of the ayat, which I recited tonight, it says, وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. That you were on the brink of pit of fire. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. And Rasulullah protected you and guided you and guarded you from drowning. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ. This is how Allah subhanahu wa ta'ala explains His ayat, لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, so that you may attain hidayat. And therefore, a few notes regarding the ayat before I get into the discussions on unity. That one thing you must have noticed by now, and this is also a Quranic studies. You know, Mimbar is there to talk about Quran, ayat of Quran, tafsir of Quran. So, since we focus only on one ayat for 10 nights, it is incumbent that now you should know this entire ayat. And I keep it in front of me so that I don't make a mistake. But yes, memorizing this ayat, you hear it over and over, you have it memorized, you know everything about this ayat now. And then you start noticing those hidden secrets of Kalam-e Ilahi. You start noticing these subtle things that you read through them if you were just merely reciting the Quran. If you were just reciting the Quran, you won't even pay attention to these intricacies of the ayat of Quran. For example, did you notice that every verb that is being used in this ayat is plural? Allah began by saying, وَاعْتَصِمُوا, اعْتَصَمَ يَعْتَصِمُ, and this وَاعْتَصِمُوا refers to plural, 3 or more. حَبْلُ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, do not cause dispute, all of you. Then the ayat continues, it says, وَاذْكُرُوا, all of you, remember and remind yourself to the dhikr of Allah and the reminder that is being sent. And actually at the end, asbahtum, all of you became. So when everything was plural, the end result is also plural. It wasn't that discussion was addressing community as a whole and only few were able to bring something out of it. That is the beauty of this kalam. That when everyone was brought together, the result was also collective. Asbahtum bi ni'matihi ikhwana. All of you collectively became brothers, with one another, and you were able to look past these hostilities that existed. So now I wanted to focus on 3 words that are used in this ayat. Number 1, the word i'tisam, wa'tasimu. So Maulana, you talked about the entire ayat. These individual words, very quickly, I'm not going to dwell too much into them. The word wa'tasimu comes from the root asama, and from this we have ismat. Ismat and taharat, the ma'asum. Why we call ma'asum? It comes from the same root, asima, and suad and mim. So from the same root, Allah is saying wa'tasimu. Meaning what?
what is ismat? What is asima? The word i'tisam or ma'soom that is derived from it literally means man asimahullah, the one whom Allah protects. Meaning what? Ma'soom is someone whom Allah is protecting. He is under, she is under the protection of Allah subhanahu wa ta'ala. Kind of like the word hifazat that we use. When you bid farewell to someone, what do you say? Khuda Hafiz. Meaning what? I give you in the protection of who? Allah subhanahu wa ta'ala. Now some people say Allah Hafiz. And there was this debate that we shouldn't say Khuda Hafiz, we should only say Allah Hafiz. Brothers of Ahl Sunnah, they started saying Allah Hafiz and they would refuse to say Khuda Hafiz. And saying why? Because Khuda is a Farsi word. And because in Farsi they had, in Iranian culture, the Zartushti culture, they worshipped and they called Khuda to, for example, other deities than Allah subhanahu wa ta'ala. And therefore when you say Khuda Hafiz, you're referring to those false gods. No. What's your intention is. When you say God in English, what's your reference? Which God are you referring to? There's only one Khaliq. There's only one Ma'bud. There's only one Creator. And that is your intended Rabb. So whether you say Khuda Hafiz or you say Allah Hafiz, let's put that debate to rest. There's no difference between the two. And it's unnecessarily created. And there are a lot of debates that are created like this for unnecessary reasons. And people become very interested in finding out as to what the reality of it is. You also hear this. There are ways of saying the salawat. Let me ask you to send a salawat, please. Now, some of you said, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. And some of you said, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Now, they became a debate. As if Shias have nothing else to talk about. There aren't other pertinent issues that they're facing that they have to indulge into these debates. No, if you say Allahumma salli ala Muhammad and you stop, you've committed a mistake. Again, some attacked, this is the product of Iran. That in Iran, that's how they used to say it. And those who studied in Iran, those ulama who came from Iran, that's how they preached it. And if you go to Najaf, for example, in that school, they don't stop. Rather, they continue reading Allahumma salli Muhammad wa ala Muhammad. No, there's no such thing. If you are aware of the basic rules of tajweed, ahkam of recitation of Quran, you realize that the word wav over there is wav-e atifa. That which is being presented before this wav is also applicable to the one that is coming after it. It is like saying, in Arabic, you have the verb, then you have the subject, and then you have the object. But in Urdu, we have the other way around. We have the subject, and then we have the verb. And same thing in English. You mention the subject, and then you mention the object. So you will say, Ali and Hassan came. Now the coming of both Ali and Hassan is not different. Both of them came. It's not like Ali came with some strength and Hassan came with some weakness. No, Ali and Hassan both came. There's no difference. Nobody will argue that why did you put and it between Ali and Hassan. You should have said Ali, Hassan came. Then it would sound like one person came. So when we say this, Allahumma salli ala Muhammad, when we stop and say wa ali Muhammad, it's not like we're dividing that there's any difference between Muhammad and Ali Muhammad. No, there's no difference between the two. But when you continue reading it, Muhammadin wa ali Muhammad, you're just following the rules of tajweed. Because the word Muhammad has tanween in it, followed by a vav, idgham is happening over here, and because of the rule of the idgham, you say Muhammadin wa ali Muhammad. I don't want to dwell into this because that's not even part of my topic. So ma'soom is someone whom Allah protects. So we have the same thing. We say Khuda Hafiz and we say Allah Hafiz. We give you in the protection of Allah. We give you in the protection of Khuda. Therefore,
the question that arises is, if Allah protects these people, where's the skill in it? If Allah had protected us the same way He protected Ma'asumeen, then we would, avoid from sins as well. The meaning of Ma'asum, the one who does not commit sins, who can but does not. There's a difference between him and angels. Angels don't have the faculty. Ma'asumeen, who are in the form of insan, anbiya, and our 12 imams, and Bibi Maryam, and Janab Sayyidah, all of them who are at the level of ismat and taharat, they have the ability, yet they don't. Right? So they're ma'asum from that aspect. Why? Because Allah protects them. So if Allah protected us, well, we would be ma'asum as well. Why is this disparity? Why Allah is only protecting them as not protecting us? Well, to an extent, you are also ma'asum. Meaning what? So Maulana today made everybody ma'asum. Well, that's not what we're trying to do. To an extent, you and I are also ma'asum. We say ma'asum is someone who is protected from khata and mistakes. Let me mention a few sins that you have protected yourself from. Adultery, killing, taking a life, consuming alcohol, or tools of gambling. These are some major sins that you and I, inshallah, have been able to protect ourselves. And if today someone offered you something in lieu of committing one of these crimes, you would stay away from doing so. Right? Someone said, I'll give you this much money if you go ahead and take someone's life. So no, I'm not going to, no amount of money will convince me to go ahead and take a life of another individual. Man qatala nafsan bighayri nafsin ka'annama qatala an-nasa jami'a. Whoever takes one life, it is as if they have taken the entire life of humanity. So it's a major, major sin. I'm not going to do that. So in these major sins, those of us who not only have not committed the sin, we have also not thought about committing the sin. We are what? We are at the level of ismat and taharat. We are ma'asum. But of course, there are other sins that we are reluctant and we cannot refrain from, and we end up committing. This is where the question arises. If Allah protected ma'asumeen, why didn't He protect us? And therefore, He could have done that same thing to us and we would have been ma'asum as well. Why pick and choose? The answer to this is very simple, yet at the same time complicated. Meaning what? Sometimes you don't have the capacity to have that ability which is being given by Allah subhanahu wa ta'ala. Let me dumb it down to my children. What does that mean? That means that someone who is in first grade or second grade, they have certain capacities, but they don't have the capacity to solve the difficult mathematical formulas right now. If you were to give it to them at this moment, what will they do? Unless it's a child prodigy, this child will not have any idea what to do with these difficult formulas, these scientific formulas that if you were to tell me, I would not be able to fathom. Forget about a little child, right? So I don't have that capacity. And therefore, if you gave that knowledge to me, it will be futile. Let me give you a better example for my seniors. Allah subhanahu wa ta'ala, there's a discussion in Quran regarding Hazrat Adam alayhi salatu wasalam. You know where I'm going with this. Hazrat Adam alayhi salatu wasalam, Allah said to the malaika, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Allah taught Adam all of the names. ثُمَّ أَرَدَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. Then He presented to malaika, فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ. قَالُوا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. If you were righteous, go ahead and tell me these. What did the angels respond by saying? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Oh Allah, we do not possess the knowledge of that which you have not bestowed upon us. You haven't told us that.
How can we relate that ilm back to you? So for example, imagine we were having a trivia, and I only gave you the questions, and I didn't give the questions to the sisters. And then I asked the sisters, what are the questions? They'll be like, you didn't tell us. Although if I ask the brothers, they'll be like, we forgot. But nonetheless, at least the brothers will say, well, we were told. It's unfair to them to ask from them the names that I didn't teach them. Allah subhanahu wa ta'ala is saying to the angels, go ahead and see if you know the names. They say, Subhanaka la ilma lana illa ma allamtana. We do not have knowledge of that which you have not taught us. We only know that much which you have taught us. So here is a fair argument. Can these angels turn around and say, oh Allah, you taught Adam alayhi those names. You could have taught us those names as well. And then we would be same. The way Hazrat Adam, you say, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. You could have said, وَعَلَّمَ الْمَلَائِكَةَ أَسْمَاءَ كُلَّهَا. But you didn't do that. So, could they not raise this argument? The response is given. Response is the same that I gave earlier. Hazrat Adam ﷺ is made in a way that he has the capacity to hold that knowledge, while the malaika did not have the capacity to hold that knowledge. There's a vessel which can only accommodate this much, 1 liter. If you pour into it 1 gallon, it's not going to be able to accommodate that much. So therefore, it's not unfair that Allah only taught Adam ﷺ that knowledge and did not teach the malaika. Similarly, it is not unfair that Allah subhanahu wa ta'ala bestowed ismat and tahara to only those 14, and He did not spread it to everyone else around. Salawat bheje Muhammad wa ala Muhammad. So therefore, you and I, when we're able to avoid from certain sins, it has become our yaqeen, the outcome of those sins, and therefore what are we able to do? We are able to refrain. We become masoom toward that sin. That yaqeen comes in, and then you're able to refrain. If you know for sure that the fire will burn you, you will never run into this fire. Unless something very important is in that fire. Then you will break all the rules that you have learned to go ahead and get that thing. Right? When your maqsad is Ali and ala, then you're able to go ahead and throw yourself into that fire. That's okay. But here, when you know and you have yaqeen, the fire will burn. What do? You'll protect yourself. That is ismat, just protecting yourself. But when you speak to the ma'asumeen, Amirul Mu'mineen would be heard saying, "Law kushif al-ghita mazdatu yaqina." You're talking about yaqeen. If all the veils were lifted from in front of Ali ibn Abi Talib, it will not increase 1 bit in his yaqeen. Ya Ali. So that is i'tisam. I can't spare more time for this word. I'tisam wa tasimun comes from the root i'tasama, which comes from the root asima, which has one of the derivatives is masum and ismat and tahara. The second word that I want to focus on is ikhwana. Allah subhanahu wa ta'ala said, فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ, say it, ikhwana. He used the word ikhwan. He could have used any other relationship. He could have used father and mother towards their children. He could have used husband and wife relationship over here. He could have used any one of those relationships. Yet Allah chose ikhwan. Why? The bond between ikhwan is on the basis of similarity. Why? The relationship of parents towards the children is not similar. The relationship between husband and wife is not similar. But when it comes to the relationship of two brothers, when it comes to their inheritance, whatever the means may be, it is all on the basis of equality. They're both equal. You know, it doesn't matter if one son is older than the other.
Age has never been the criteria for anything in our time. Just because you are older, you are now going to be the Khalifatul Muslimin. That is not the case. We have Aimma Athar who became Imam at the age of 8. And Imam of our time became Imam at the age of 5. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. So Allah uses the word ikhwan. Why? Because of barabari. Because ikhwan are equal in all references, all aspects. Therefore, He says, وَأَصْفَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Is it not the case? That is the reason you recite in Hadith Kisa, وَقَالَ لَهُ وَعَلَيْكَ السَّلَامِ يَا أَخِي وَيَا وَسِيِّي وَخَلِيفَتِي وَصَاحِبَ لِوَائِي, referring to Amir al-Mu'mineen as his brother Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam. Allahumma salli ala. And the last word, so we spoke about I'tisam, we talked about Ikhwan. The last word that I want to talk about, وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ. You were on the brink of pit of fire, فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا. And we saved you from there. The word shafa, which is being used over here so meticulously, we see the word shafa means on the edge. That is why bimari ke baad se shifa pana is also on the edge. You are bimar, and the moment you become well again, because you are on the edge of this bimari, you are on the edge of this illness, the moment you become shafayab, it's called shafa. So it's called something which is on the edge. And therefore, something that is on the edge of anything, or in this case, pit of fire, that Allah subhanahu wa ta'ala is saying that you were literally on the brink of the pit of fire and Rasulullah protected you from there. Now, these were the 3 words that I thought to myself that I won't get the opportunity to explain in the later majalis. I wanted to get them out of the way. Question that arises after all of this. We understand Quran is Hablullah, right? Rasul is Hablullah. What after Rasul? Refer to Quran. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Whatever Rasul gave you, take it. And whatever Rasul told you to refrain from, stay away from. That should be the means and that should be the criteria. And now, let's look at what Rasulullah gave us. When he left, before leaving, he gave us, إِنِّي تَارِكُمْ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ. Before leaving, he told us, مَثَلُ أَهْلِ بَيْتِي كَمَثَلِ سَفِينَةٍ نُوحٍ. The example of my Ahl Bayt is the example of the Noah's Ark. Whoever boarded it found najat, and whoever stayed away from it was amongst those who were mughriqeen, those who were, drowning. So here you need to protect yourself. Wa'tasimu also has the meaning of protecting yourself. Quran says, Qu anfusakum wa ahlikum nara. Protect yourself and your family from the fire. So it's not just your duty to protect yourself, but you also have to bring your family along with it. You have to protect them as well. Since you understand the sense of the unity that has to exist between the families. But here we have a story, a strange story of a family of Rasul of his time. Not an ordinary Nabi. A Nabi upon whom Allah subhanahu wa ta'ala has given special salutations. When he speaks about Ibrahim, Khalilullah, he says, وَسَلَامٌ عَلَىٰ Ibrahim. When he speaks about Ismail, he says, وَسَلَامٌ عَلَىٰ Ismail. But when he speaks about Hazrat Nuh, he says what? وَسَلَامٌ عَلَىٰ Nuh fil alamin. That Nuh is different. Why? He's Abul Bashar al-Thani. The continuation of human race is after Hazrat Nuh alayhi salatu wasalam. When you look at the story of Hazrat Nuh, you told us that we have to protect ourselves and we have to protect our families. But we find this strange story of Nabi of Allah. What are your immediate family? Your spouse and your child. Nabi of Allah is unable to protect his wife and his kid. But when he speaks about protecting his kid, these are the ayat of Quran that I will recite in front of you.
وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ. Hazrat Nuh cried out to his Rabb, "O Allah, inna ibni min ahli. Indeed, my son is my ahl. Wa inna wa'adaka al-haq. And your promise that you have made is on haq and reality, truthful in you." So Allah subhanahu wa ta'ala must have made a promise to Hazrat Nuh that, "Oh no, whatever happens, we'll protect your family. At what cost? You go ahead and build this, we will protect your family." But what do we see? Now his son is not being protected. So he calls out, "Oh Allah, inna wa'adaka al-haq. If anyone keeps his promise, it's you. Protect my son." So Allah did not right away respond. He says, "Okay, call him towards yourself. Because you can protect him if you want to. It's not like we say, well, their doors are closed upon him. There's no return for him. Go ahead and call him." So Riwayat mentioned, Qasasul Anbiya mentioned, Hazrat Nuh called out to his son, "Oh my son, come and board the ship." In fact, the ayat of Quran also relates it. "Irkam ma'ana." Ya bunayya, irkam ma'ana. "Oh my son." And not just ya bani. Not just, "Oh son," "Oh my beloved son." Ya bunayya, irkam ma'ana. Board along with us. What was the response of the son of Hazrat Nuh alayhi salatu wasalam? He says, "Sa'avi ila jabalin ya'simuni minal ma." Same word, ya'sim, wa'atasimu. Connect the dots here. He says, "Sa'avi ila jabalin." I will climb onto the mountain, Mount Judi. It will protect me. Ya'simuni, yani protection. Minal ma. It will protect me from the water. Hazrat Nuh responded at this moment that he tried to protect his son who refused to board the ship. He said, "La asima al-yawma." Today there's nothing that can protect you min amrillah. Nothing will protect you from the amr of Allah subhanahu wa ta'ala. Hukm of Allah has come. Everyone will be drowned. This mountain cannot protect you. The floods will take over the mountains. Now, of course, you and I, when we speak about floods in our day and age, we say, well, flood will climb onto the roof. You know, how high the water could get. But no, today the flood that will come, it will even go ahead and take the mountains underneath it. And then when he said that, Allah subhanahu wa ta'ala then gives a warning to Hazrat Nuh. This is not an ordinary Nabi. He's ulul azm anbiya. He's someone whom upon Allah sends specific salutations. He warns him, "Qala ya Nuh, innahu laysa min ahlik." Oh no, he's not your ahl. Innahu amalun ghayru saleh. The moment someone's actions are ghayr saleh, meaning unrighteous, you cannot call them to be your family members. That is why we see, even if you were not from the family of Rasulullah, but your amal was righteous, Rasulullah was say, "Salmanu minna ahlul bayt." But if you were not righteous as far as your actions were concerned, this was not revealed for anyone else aside from Salman. Salawat bheji Muhammad wa ali Muhammad wa ali. So keep in mind the two words that are used. Ya'asimuni min al-ma and la asima wa'tasimu bihablillah. They're all connected here. Then Allah subhanahu wa ta'ala says to Hazrat Nuh, now I'm going to take you back. So these are all ayat of Hazrat Surah Hud. But these were ayat 45, 46. I'm going to take you back to ayat number 37. Where Allah subhanahu wa ta'ala had ordered Hazrat Nuh to do something special. He asked him to build an ark, right? We all know. But the details that I'm about to discuss is very rarely are mentioned or only found in tafsir. So hopefully it will enlighten us. Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Hud, ayat number 37, addresses Hazrat Nuh. وَاسْنَعِ الْفُلْقَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. O Nuh, build this ark in front of our eyes. وَوَحْيِنَا, under our wahi and our revelations. Ulama have translated that a'yunana meaning under our surveillance, under our watch. وَوَحْيِنَا, by our instructions. We'll give you instructions how to do it. Now I'm about to quote for you from not our tafsir, Tafsir Ibn Kathir, a well-known
Sunni tafsir. This is what he writes in it. He said, Wasnail fulq, yani this safina. He uses the word safina. Masalo ahle bayti ka masale safinat nuh. The example of my ahle bayt is the example of safina nuh. Man rakiba naja. Whoever boarded it was given najat. Waman takhallafa anha gharaka wadalla. And whoever stayed away from it became astray and drowned. He said, fulk is safina. Ayunina, yani, under our surveillance. Wa wahyina ay talimina lakama tasnaw. Our education, our instructions, how to build this. Faqala, and some of our salaf has said that Allah subhanahu wa ta'ala ordered Hazrat Nuh to go ahead and plant the trees for the wood by which he was going to go ahead and build this ark with. It took him 100 years to plant these trees. Then he cut him down, and it took him another 100 years to go ahead and build this ark. In fact, the wood that is being mentioned under the discussion is teak wood. It says khashabus saj, that was used to go ahead and build this ark. Then Allah subhanahu wa ta'ala told him that, oh, Nuh alayhi salatu wasalam, curve it so that it would split into the water. All these instructions Ibn Kathir mentions in his Tafsir Ibn Kathir. Here we see the point that I'm trying to make over here. Allah subhanahu wa ta'ala gives specific instructions to Hazrat Nuh. Make this ship, make this ark under our surveillance with our instructions. These specific instructions not found in Quran, but Ibn Kathir mentions with hadith is what? That Allah told Hazrat Nuh not to get the wood from out from the jungle. There were plenty of wood available. He said, no, plant the tree inside your house. Raise this tree for 100 years. Then cut the wood. With that wood, go ahead and make this safina najat. When Allah subhanahu wa ta'ala does not let safina najat to be built from outside, how is he going to go ahead and let the khulafa and aimma to be from outside? Allahumma. Quran is haqqaniyat of Ahlul Bayt. When Nuh is ordered to build the ark from homegrown woods, then that Ahlul Bayt which are compared to the ark of Hazrat Nuh alayhi salatu wasalam, could they be from outside? That is the reason when Rasulullah says, Satafruqu ummati ala thalathin wa sab'ina firqa, that my ummat will divide into 73 different firaq, and wahidatun minha firqatun najiyah. And only one of them amongst them will be firqa najiyah. The word najiyah is used, meaning the one which is najat pasand, or the one who will receive this najat. Then you go ahead and take that hadith of Safina Nuh. Rasulullah said, the example of my Ahlul Bayt is the example of Safina Nuh. Whoever boarded it, najah. The same word najah is there. The same najiyah is over there. And you don't need to go beyond that. And you put these two together and you understand that after Quran, after Rasulullah, the third Hablullah in this sequence is none other than Ahlul Bayt alayhimus salatu wassalam. Salawat bi Muhammad wa ali Muhammad. You know, one of the aspects of this unity which begins from our house, we find in these stories. Why did I relate these stories? The reason that I related the story of Hazrat Nuh is that his wife and his son was not part of the Nijat. So there's no guarantee that everyone in your family will have that Nijat. There's a possibility. Even the household of Rasulullah, household of Nabi of Allah, has that issue. And therefore it is important that we realize, and I only touch upon it tonight, moving forward with it. Primarily because this is something which is associated with the Shaheed of tonight, Qasim ibn Hassan. There is this understanding that which is now picking up a great deal,
not to get into the controversy of it, Mehndi of Hazrat Qasim. Our great ulama have responded to this, saying that, of course, the concept of Mehndi of Hazrat Qasim emerged only 400 years ago. Only in the book Rawzat al-Shuhada. Prior to this book, there's no mention of Mehndi of Hazrat Qasim. And on top of that, the concept of Mehndi is only limited to subcontinent, India and Pakistan. Even till this day, in the Arab culture, the Iranian culture, there's no concept of Mehndi, Mayo, Manja, whatever, all these different functions that we have in our culture. They don't have that concept. So therefore, go ahead and say that there was a Mehndi of Hazrat Qasim. That is something which is historically not proven. But the careful ulama, not to, hurt anyone's feelings who has aqeedah of this, they say, well, every mother has the right to think that one day his son will get married. One day they will be able to bring a, wife for his son, or their sons, and they'll be able to celebrate that. There's no stopping in imagination of a mother. And so if you're looking at it from the imagination of Hazrat Farwa, mother of Hazrat Qasim, there's nothing wrong in associating and saying this. But to go ahead and historically try to prove this based on the ash'ar of the contemporary shu'ara, that is where problem arises. Why? Who do you intend that Hazrat Qasim would get married to? Number one, all of the books of riwayat, of maqtal, maqatil, all of them distinctively mention that he was 13 years old, walam yablugh, and he was not baligh yet. He was born 2 years prior to the shahadat of our second imam, in the year 48 after Hijrah, and in the year 60 after Hijrah, he's just turning 13, and therefore he's not baligh, number one. And number two, let's say, Maulana, kids used to get baligh in that age in Arabia. Even at that point, who is the intended spouse for him? They say, well, daughter of Imam Hussein. That is a biggest of the atrocities against Tariq. Why? Let's, hypothetically speaking, understand that Imam Hussein has 3 daughters. One is, all of them are mentioned and named to be Fatima, just like all the sons are named to be Ali, all the daughters are Fatima. You have Fatima Kubra, whose aqd is already mentioned with the older brother of Hazrat Qasim, Hassan Musanna. Then if you have Fatima Sughra, for whom the opinion is that she remained in Medina, so she's not here. And then the third is Fatima Sughra, or the youngest of the Fatima, and that is Sakina. She's only 4 years old. So there's definitely no marriage there. So with that understanding, just for a mother to imagine her son's wedding, nothing wrong with that. Sha'ir imagining that on behalf of Hazrat Farwa, nothing wrong with that. But to put that into the historical aspect, to go ahead and associate they got married to this person or this was the marriage that taken place, that is atrocity towards Tariq, and I think we need to refrain from doing so. We need to understand this because these sometimes lead to other practices. Alhamdulillah, those practices have not come here thus far, but in some parts of the world, this goes beyond your imagination, where 7th of Muharram is sort of like a celebration, just like you would for your own loved one to go ahead and have mehndi and dress as if, a shadi or something of that is taking place. Did not mean to hurt anyone's feelings regarding this. Your aqeedah is important. Your अक़ीदा इज़ सर आँखों पे, लेकिन तारीख़ की जो हकीकतें हैं उसको अपनी इमेजिनेशन के साथ खल्त करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर इसको सोच के
سوچ کے اس کو آپ کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، رقت میں اضافہ ہوتا ہے، تو یقیناً اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہر ماں کا حق ہے کہ اپنے بچے کے بارے میں اس طریقے سے سوچے کہ کاش وہ دن میں دیکھوں کہ میرے بچے کے ہاتھ رنگے جائیں اور اس کی شادی ہو۔ کوئی ماں یہ نہیں چاہے گی کہ اس کے بیٹے کا سر خون سے رنگا جائے، بلکہ ہاتھوں کو رنگا جائے مہندی سے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت قاسم 13 سال کا سن جو بیان کیا جاتا ہے، امام حسن کے سب سے چھوٹے فرزند تھے، اور جب کربلا میں آنے سے پہلے جب وہ 2 سال کی عمر میں یتیم ہو گئے نا، تو امام حسین نے اس بچے کی پرورش اپنے ہاتھوں سے ایسے کی کہ اس کو باپ کے گزر جانے کا غم نہ ہو، یتیمی کا احساس تک امام نے نہ ہونے دیا۔ شاید یہی وجہ تھی جو ایک کلوز کنیکشن پایا جاتا ہے امام حسین اور حضرت قاسم کے درمیان۔ شب عاشور کے مصائب آپ سب کے سامنے ہیں، بارہا آپ یہ مصائب سن چکے ہیں، میں صرف دہرا رہا ہوں رقت کے لیے کہ شب عاشور جب وہ منظر تھا، امام نے ایک ایک شہید کا نام پڑھ کے سنایا، کل تمہیں بھی شہید کیا جائے گا، تم بھی شہداء کی لسٹ میں ہو، تمہارا بھی نام شہیدوں کے نام میں فہرست میں ہے۔ جب سب کے نام لے لیے تو ایک دفعہ امام نے قاسم کا نام نہیں دیا، قاسم نے اپنا نام نہ سنا، نام نہ سننے کے بعد سے ایک دفعہ مولا سے پوچھا کہ کیا مولا مجھے بھی شہادت نصیب ہوگی کل؟ امام نے بچے کا امتحان لینا چاہا، کہا کیف وجدت الموت، موت تمہارے سامنے کیسے ہے؟ تو قاسم نے فرمایا احلا من الاصل، شیریں ہے وہ میرے سامنے، اصل سے بھی زیادہ، ہنی سے بھی زیادہ شیرینی ہے، اس سے بھی زیادہ سویٹ ہے۔ امام کا یہ سننا تھا، کہا اے میرے فرزند، نہ صرف یہ کہ تم شہید کیے جاؤ گے بلکہ تمہارا ننھا علی اصغر بھی شہید ہوگا۔ بس یہ سننا تھا، قاسم سے نہ رہا گیا۔ امام نے کہا اپنے جوش اور ولولے کو کل تک کے لیے ملتوی کر دو، آج کوئی جنگ نہیں ہے، ہاں لیکن کل میدان میں جنگ کرنی ہوگی۔ بس وہ وقت آتا ہے، اصحاب کے گزر جانے کے بعد سے جب شہداء کا سلسلہ شروع ہوا بنو ہاشم کے جوانوں پہ، ایک دفعہ یہ ننھا قاسم آتا ہے، 13 سال کا سن ہے، آ کے اپنے امو سے کہتا ہے کہ مجھ کو بھی اجازت دیجئے، علی اکبر بھی جا چکے اور محمد بھی جا چکے، اب میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی اپنی قربانی پیش کروں۔ میری ماں نے میری ایسی تربیت کی ہے کہ میرے دل میں بھی وہ جگر ہے کہ جو آپ پہ قربان ہونا چاہتا ہے۔ امام نے ایک دفعہ قاسم کو دیکھا، اپنے ہاتھ سے پالا ہے، بھائی کے مرنے کے بعد سے قاسم کو یتیمی کا احساس نہ ہونے دیا۔ امام نے کہا تم کو کیسے جانے دوں، تم موت کا پیغام لے کے آئے ہو، کس طریقے سے تمہیں ہمارے قدموں پہ اتمشی برجلک الی الموت، تم اپنے پاؤں سے موت کی طرف چل کے جانا چاہتے ہو۔ قاسم کو منع کر دیا۔ دوبارہ تھوڑی دیر بعد آئے، امام حسین نے دیکھا، کہا تم میرے بھائی کی نشانی ہو، تم کو کس طریقے سے جانے دوں؟ بس اب قاسم سے نہ رہا گیا، ماں کے پاس جاتے ہیں کہ امو اجازت نہیں دیتے، چچا اجازت نہیں دیتے، آپ ہی کچھ سبیل کیجئے۔ ماں نے اس رقے کی طرف یاد آوری کرائی، وہ تعویذ جو باپ نے دیا تھا، بابا جانے سے پہلے دے گئے تھے، اس تعویذ کو کھولا، امام حسین کے ہاتھوں میں لا کے رکھا۔ روایت کہتی ہے امام نے اس تعویذ کو پڑھا، امام حسن کا رقعہ تھا، کیا کہہ رہے تھے؟ اے حسین میری اس قربانی کو قبول کرنا، اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ نوائے سوائے غم آل محمد کے۔ بس 2 جملے اور زحمت تمام۔ جیسے ہی امام نے یہ دیکھا، کہا اے قاسم یہ تم کیا لائے ہو؟ اپنی موت کا پیغام لائے ہو، اجرکم اللہ۔ اب حسین نہ روک سکتے تھے، کافی دیر تک چچا بھتیجے ایک دوسرے سے گلے لگ کے روتے رہے، یہاں تک کہ غش میں آ گئے۔ جب فاقہ ہوا، امام حسین نے حسن کی اس نشانی کو اپنے ہاتھوں سے آمادہ کیا، گریبان کو چاک کیا، خاک اچھالی۔ کہتے ہیں حضرت قاسم کے سر پہ جو عمامہ تھا اس کے 2 تحت الحنک نکالے، جیسے کفن سے نکالے جاتے ہیں، اس طریقے سے قاسم کو آمادہ کیا۔ کہتے ہیں نور نکل رہا تھا، جیسے ہی خیمے سے قاسم برآمد ہوئے ہیں، کہتے ہیں بنو ہاشم کا نور برآمد ہوا ہے۔ قاسم
قاسم چلے ہیں مقتل کی جانب. رجس پڑھتے ہوئے ان تنکرونی, اگر تم انکار کرتے ہو, مجھے نہیں پہچانتے تو جان لو, انا قاسم ابن الحسن, میرا نام قاسم ہے, میں حسن کا فرزند ہوں. یہ کہتے ہوئے رجس پڑھتے ہوئے انہوں نے جنگ شروع کی. حضرت قاسم کو سن میں کم ہے, تلوار بھی اپنے جسے سے بڑی ہے, لیکن اس کے باوجود کئی لعینوں کو واصل جہنم کیا. لیکن وہی پریشانی ہے, وہی مصیبت ہے, 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے, کافی دیر تک جنگ کرتا رہا. کرنے کے بعد سے ایک شخص ہے عمر ابن سعد ازدی, جو دور سے دیکھ رہا تھا. محمد ابن مسلم راوی کہتا ہے عمر ابن سعد ازدی ملعون نے مجھ سے کہا کہ میں اس بچے سے ضرور انتقام لوں گا. محمد ابن مسلم کہتا ہے تو اتنا بڑا بہادر ہے, اس بچے سے کیا سروکار, یہ بڑی قوم اشقیاء کی موجود ہے مارنے کے لیے. کہا نہیں, میں اس سے ضرور بدلہ لوں گا, میں اس کو ضرور حملہ کروں گا. اس لعین نے چھپ کے حضرت قاسم کے اوپر ایسا حملہ کیا, قاسم اپنی زی پہ نہ برقرار رہ سکے, زی سے زمین پہ آئے. ابھی زمین پہ آئے ہی تھے کہ ایک دفعہ اپنے چچا کو پکارا, یا اماں ادرکنی, اے میرے چچا اپنے بھتیجے کی کمک کو پہنچیے. حسین نے یہ سننا تھا. کہتے ہیں باز کی مانند شکاری کی طرح حسین پہنچتے ہیں مقتل میں. وہ شخص ابھی وہی موجود تھا جس نے قاسم پہ حملہ کیا تھا. عمر ابن سعد ازدی کے اوپر حسین نے ایک ایسا حملہ کیا, اس کے ہاتھ کٹ کے گر گئے. اس نے بلایا لوگوں کو, میری مدد کے لیے آؤ. گھمسان کا رنگ تھا, گھوڑے ادھر سے ادھر تھے, غبار اٹھنے لگا. ہاں عمر ابن سعد ازدی اس کے لاشے کو تو پامال کیا ہی کیا, مگر ساتھ ساتھ قاسم کا لاشا بھی پامال ہو گیا. جیسے ہی غبار ہٹا, حسین نے ایک دفعہ کہتے ہیں گٹھڑی بنائی, قاسم کے ٹکڑے اس میں رکھے, اپنے کندھے پہ ڈالی, ساتھ لے کے چلے. وہاں جہاں تمام شہداء کو رکھتے تھے لا کے رکھا. کہتے ہیں روایتوں میں قاسم کے لیے وہ تیر استعمال کیا تھا جو ایک شخص کے لیے کافی ہوتا تھا. 50 سے زیادہ تیر قاسم کے جسم میں پہ بس. الا لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.